Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوب تأخیر المفعول به عن الفاعل۔ فاعل سے مفعول به کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ یہاں سے بیان کیا ان مقامات کو جہاں مفعول به کو فاعل کے بعد لانا واجب ہے۔ تو ان مقامات میں مشہور ترین مقامات 4 ہیں، ان کو بیان کیا۔ یجب تأخیر المفعول به عن الفاعل فی مواضع، مفعول به کو فاعل سے مؤخر کرنا یعنی مفعول به کو فاعل کے بعد لانا واجب ہے کچھ مقامات میں۔ اشہرها 4، ان میں مشہور ترین 4 مقامات ہیں۔ احدھا، پہلا مقام، ان یکشل لبسو، یہ ہے کہ التباس اور اشتباہ کا اندیشہ ہو۔ ایسا مقام جہاں فاعل اور مفعول کے درمیان اشتباہ اور اختلاط اور التباس کا اندیشہ ہو، خلط ملط کا اندیشہ ہو۔ فلا یمکن تمییز الفاعل من المفعول، اور تو فاعل کو مفعول سے الگ کرنا، فاعل کو مفعول سے جدا کرنا، ممتاز کرنا ممکن نہ ہو۔ ایسے مقامات میں مفعول به کو فاعل سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ اس کی مثال جیسے ضرب عیسیٰ موسیٰ، یہاں اگر ضرب عیسیٰ موسیٰ ہے، اگر اس کے برعکس کہہ دیں ضرب موسیٰ عیسیٰ، تو بھی دونوں صورتوں میں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ان دونوں میں عیسیٰ موسیٰ میں کون فاعل کون مفعول بھی ہے۔ لہذا جو فاعل ہے اس کو مقدم کرنا اور جو مفعول بھی ہے اس کو مؤخر کرنا فاعل سے واجب ہوا۔ اور جیسے زارا جدی امی، زارا جدی امی، اس میں جدی اور امی، اس میں بھی اگر تقدیم و تاخیر کو جائز قرار دے دیا جائے تو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ کون فاعل ہے کون مفعول بھی ہے۔ لہذا فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوا اور مفعول بھی کو اس سے مؤخر کرنا واجب ہوا۔ اب زارا جدی امی میں جو پہلے ہے اس کو فاعل سمجھا جائے گا اور جو بعد میں ہے اس کو مفعول بھی سمجھا جائے گا۔ زارا جدی امی یعنی میرے دادا نے میرے چچا سے ملاقات کی، یہ اس صورت میں ہے جہاں فاعل اور مفعول بھی کے درمیان اختلاط یعنی خلط ملط ہونے کا ایسا اندیشہ ہو کہ جس میں فاعل کو مفعول بھی سے جدا کرنا، ممتاز کرنا ممکن نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی قرینہ پایا جائے جس سے سمجھ میں آ جائے کہ فاعل یہ ہے مفعول بھی یہ ہے، فاعل اور مفعول کے درمیان امتیاز کرنا ممکن ہو، چاہے وہ قرینہ لفظیہ ہو یا معنویہ ہو، دونوں صورتوں میں تقدیم و تاخیر جائز ہے۔ اس کو کہا فَإِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ، تو اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے تُزِيلُ اللَّبْسَ، جو خلط ملط کو دور کر دے، التباس کو اختلاط کو دور کر دے، اشتباہ کو دور کر دے، جازا تقدیم المفعول، تو مفعول کو مقدم کرنا فاعل پر جائز ہے، یعنی اب جائز ہے کہ مقدم مؤخر کر سکیں۔ وقت تکون القرینۃ لفظیۃ، اور قرینہ کبھی کبھی لفظی ہوتا ہے، جیسے ساعدت موسیٰ لیلا، موسیٰ کو لیلا نے مدد دی یا موسیٰ کی لیلا نے مدد کی۔ یہاں موسیٰ لیلا دونوں اس میں مقصور ہیں اور دونوں میں اختلاط خلط ملط ہے، التباس اور اشتباہ ہے، لیکن فعل ساعدت میں جو ضمیر لائی گئی ہے فاعل کی وہ مؤنث کی ضمیر ہے، اور اس ضمیر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ موسیٰ لیلا میں موسیٰ مذکر ہے اور لیلا مؤنث ہے، اور فاعل جب مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث لایا جاتا ہے، لہذا لیلا فاعل ہے۔ تو اس قرینہ کی وجہ سے، اور قرینے میں بھی یہ قرینہ لفظیہ ہے، قرینہ لفظیہ کی وجہ سے موسیٰ کو لیلا پر مقدم کرنا جائز ہے۔
لہذا یہاں طے ہے کہ موسیٰ فاعل نہیں ہو سکتا بلکہ مفعول بھی ہے، اس لیے اس کو مقدم کرنے میں حرج نہیں ہے۔ وقت تکون معنویتاً، اور قرینہ کبھی معنوی ہوتا ہے، جیسے انحقت لیلا الحمہ، لیلا کو بخار نے کمزور کر دیا۔ اس میں لیلا اور الحمہ دونوں ہی اس میں مقصور ہیں، دونوں میں خلط ملتا ہے، لیکن انحقت جو فعل ہے اس کا معنی ہے کمزور کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جو بخار ہے وہ کمزور کرتا ہے، لیلا خود بخار کو کمزور نہیں کر سکتی، اس لیے یہاں بھی معنوی قرینہ موجود ہے، یعنی معنی ایسا ہے جو متعین کرتا ہے کہ لیلا مفعول بہی ہے اور الحمہ فاعل ہے۔ تو جہاں ایسا قرینہ معنویہ پایا جائے وہاں فاعل اور مفعول میں سے کسی کو بھی مقدم مؤخر کرنا جائز ہے، یعنی مفعول بہی کو مقدم کرنا فاعل پر جائز ہے۔ یہ پہلا مقام ہوا جس کا حاصل یہ ہوا کہ اگر خلط ملط کا اشتباہ و التباس کا اندیشہ ہو فاعل اور مفعول بہی کے درمیان اور کسی طرح سے دونوں میں امتیاز ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں مفعول کو مؤخر کرنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی قرینہ پایا جائے چاہے قرینہ لفظیہ ہو یا معنویہ ہو تو دونوں صورتوں میں قرینہ پائے جانے کی صورت میں مفعول بہی کو فاعل سے مقدم کرنا جائز ہے۔ والثانی، دوسرا مقام ان یکون الفاعل ضمیرا متصلا، دوسرا مقام یہ ہے کہ فاعل ضمیر متصل ہو، والمفعول بہی اسما ظاہرا، اور مفعول بہی اسم ظاہر متاخر ہو فعل سے، جیسے عدت المریضہ، میں نے مریض کی عیادت کی۔ اس مثال میں عدتوں میں تو ضمیر بارز فاعل ہے اور مریض مفعول بہی ہے، یہاں بھی مفعول بہی کو مؤخر کرنا واجب ہے کیونکہ ضمیر متصل کا حق یہ ہے کہ فعل کے ساتھ متصل رہے، لہذا عد المریضہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ والثالث ان یکون کل من الفاعل والمفعول به ضمیرا متصلا، تیسرا مقام یہ ہے کہ فاعل مفعول بہی میں سے ہر ایک ضمیر متصل ہو، ولا حصر فی احدہما، اور دونوں میں سے کسی میں حصر نہ ہو، جیسے فاعل اور مفعول بہی دونوں ہی ضمیر ہوں، ضمیر متصل ہوں اور ان میں سے کوئی کسی میں حصر نہ ہو، تو ایسی صورت میں مفعول بہی کو مؤخر کرنا واجب ہے، جیسے ساعدتہ، میں نے اس کی مدد کی، لہذا یہاں ساعدہ تو نہیں کہا جائے گا، اس مقام دونوں ضمیر متصل ہیں تو یہاں پہ مفعول کی ضمیر کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ چوتھا مقام ان یحصر المفعول بہ بالا او انما، چوتھا مقام یہ ہے کہ مفعول بہی کو حصر کیا جائے الا یا انما کے ذریعے، اگر مفعول بہی کا حصر کیا گیا ہو الا یا انما کے ذریعے تو ایسی صورت میں مفعول بہی کو مؤخر کرنا واجب ہے، جیسے لا ينتظر المریض الا الطبیب، مریض انتظار نہیں کرتا مگر طبیب کا، مریض طبیب ہی کا انتظار کرتا ہے، یہاں مفعول بہی کو حصر کر دیا گیا ہے الا کے ذریعے، اس لیے مفعول بہی کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ اور جیسے انما ينتظر المریض الطبیبہ، مریض طبیب ہی کا انتظار کرتا ہے، یہاں بھی طبیب کا حصر کیا گیا ہے انما کے ذریعے، لہذا طبیب کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ یہ چار مقامات ہیں جہاں مفعول بہی کو فاعل سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ جواز و تقدیم المفعول بہ علی الفاعل و تاخیرہ عنہ، مفعول بہی کو فاعل سے پہلے لانا اور مفعول بہی کو فاعل سے بعد میں لانے کا جواز۔ یجوز تقدیم المفعول بہ علی الفاعل و تاخیرہ عنہ، مفعول بہی کو فاعل سے پہلے لانا اور فاعل سے بعد میں لانا، فاعل کے بعد لانا، یعنی مفعول بہی کو مقدم کرنا یا مؤخر کرنا فاعل سے جائز ہے، کہاں؟ فی غیر ما سبق ذکرہ من مواضع وجوب التقدیم والتاخیر، ان مقامات کے علاوہ میں، فی غیر ما، ان مقامات کے علاوہ میں تقدیم و تاخیر کے وجوب کے ان مقامات کے علاوہ میں جن کا ذکر گزر چکا، یعنی ما قبل میں جہاں پہ مفعول بہی کو مقدم کرنا
یا مؤخر کرنا واجب قرار دیا گیا ہے، ان مقامات کے علاوہ میں مفعول بہ اور فاعل کو ایک دوسرے سے مقدم مؤخر کرنا جائز ہے۔ فتقولو تو تم کہتے ہو قرأ علی الکتابہ، علی نے کتاب پڑھی، یہاں قرأ الکتابہ علی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَلَكَ أَن تقول، اور تمہارے لیے اختیار ہے کہ تم کہو قرأ الکتابہ علی، علی نے کتاب